بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 64، اور ہم نے ہر رسول کو اس غرض سے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت تمہاری بارگاہ میں آتے اور اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے، بخشش طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا کیا مقصد ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا مقصد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی نشانیاں بتاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت بتاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سکھانے کا یہ پروسیس تھا، یعنی پروسیس میں یہ 4 سٹیپس شامل تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے ہیں اور پھر نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی قلب کی پاکی، روح کی پاکی اور جسم کی پاکی کس طرح ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت بتاتے ہیں۔ تو اور یہ جو پروسیس آج فالو کوئی کرتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت وہ تمہاری بارگاہ میں آتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، ہم جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہاری توبہ کو قبول فرماؤں گا، مجھ کو بڑا بخشنے والا پاؤ گے، تو وسیلہ ضروری ہے۔ تو اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر ملاقات نہیں کر سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جا کر اپنی یعنی بیعت کرنا ہے، کیا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر توبہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ یعنی ایک رہنما تلاش کرنے کی حکم دے رہے ہیں، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ تلاش کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کو چاہیے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین یعنی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنے جسم اور روح و قلب کو استعمال کریں گے۔ اور ہم یہ جانیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچیں گے ہم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، مطلب ایک اسپیسیفک پلیس نہیں ہے اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ مقید نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہماری شہر سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ تو ہم کو یہ جاننا
ہم کو یہ احساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے قریب ہے، تو ہم کو یہ جاننا ہے. اس کے لیے تو یہ اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں وہ ہم کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس طرح ہے اور ہماری حاجتیں کس طرح پوری کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کر ہماری حاجتوں کو کس طرح پوری کر رہے ہیں وہ دکھاتے ہیں. جب ہم کو احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو جان کر اور پہچان کر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور ہمارا مقصد حاصل ہوگا. جب ہم نہیں پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کو، ہم کو احساس جب تک نہیں ہوگا تو ہم دنیا پر ہی بھروسہ کریں گے، دنیا مخلوق پر اعتماد کریں گے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کوئی مدد نہیں کرتا، الٹا ذلیل کر دیتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے سامنے جو اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں تو ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. تو جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیں گے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کریں گے اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کریں گے. یعنی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیے تو اب اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام جو ہے سو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں آتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے اور لائے ہوئے دین کو پہچان لیں گے، سمجھ لیں گے، تو ہمارا حالت اس طرح ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 17 میں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، اور جس کو میں گمراہ کرنا چاہوں اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا. ہدایت پانے کے لیے تو جو ہے ایک رہنما کے، ایک ولی کامل کی ضرورت ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا اس کا کوئی یعنی وہ گمراہ ہے. یعنی جو ہے جو اولیاء اللہ کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پہ جو دین حق کا علم رکھتے ہیں، ان کو اپنا دوست یا رہنما راہ دکھانے والا نہیں بنائے تو لوگ جو ہے سو شیطان کو جو ہے اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور مطلب شیطان کے راستے پر چلتے ہیں. تو بیعت کرنے کے بعد یعنی اس پر قائم رہنا، اور جو ہے اگر ہم بیعت کو توڑیں گے تو اس کا وبال ہم پر ہوگا. یعنی جو توڑیں گے، یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ جب بیعت کر لیے تو ہمارا جسم اور روح اور قلب، جو بھی یہ 3 چیزوں کا ہم مجموعہ ہے، تو ہماری یہ ساری چیزیں جو ہے سو ان کے بتائے ہوئے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرنا. اس کے خلاف اگر کریں گے تو ہماری بیعت ٹوٹ جائے گی. یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیے تھے وہ ٹوٹ جائے گا تو ہم پر وبال ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا ہم پر. اور اگر ہم اس بیعت کو اور اگر پیر بھی جو ہے ہم کو مطلب علم نہیں دے رہے ہیں جیسا دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہم کو راستہ نہیں دکھ رہا، تو کوئی اور ولی کامل کو تلاش کرنا چاہیے. ایسا ہی مطلب الحمدللہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا ڈھونڈے ہی ولی کامل مل گئے ہیں. تو ہمیں اس کا شکر ادا کر جو ہے اس پر عمل کرنا اور اپنی مقصد حیات کو پورا کر لینا. اللہ تعالیٰ اسی بات کو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے اس سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم کو ہمارے مقصد حیات کو پورا کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ مولا، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما مولا، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما
ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، مولا ان کے علمی روحانی فیضان سے ہم کو مالا مال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔